अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल का नाम है लर्न प्रोग्रामिंग विद एस मलिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें कि नया लेक्चर जो अपलोड मैं करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। व्हाट इज़ डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन and selecting the best solutions in 9th class। अब इसका उर्दू में तर्जमा यह है कि 9वीं क्लास में वाज़िया हल की वजाहत और बेहतरीन हल का इंतखाब क्या है। 9वीं क्लास में वाज़ेह हल की वजाहत और बेहतरीन हल का इंतखाब क्या है। आज का पहला टॉपिक है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग spontaneous and unplanned. For example, if you are asked to find number of students in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school. Your answer in this way is the candid solution. To find extra number of cricket players, you have to opt some other way, like visiting each class or getting data from teachers. One can think of a candid solution anytime. अब इसका उर्दू में तर्जमा कुछ इस तरह है कि कैंडिड सॉल्यूशन की वजाहत। लफ्ज़ कैंडिड सॉल्यूशन गैर मंसूबा बंदी का हवाला देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में ऐसे तलबा की कितनी तादाद है जो क्रिकेट खेल सकते हैं, आप अंदाज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी क्लास में तलबा शुमार करें और जो क्रिकेट खेल सकते हैं, फिर इसको स्कूल में मौजूद तमाम क्लासों से ज़रब दे दें। आपके पास इन लड़कों की तादाद आ जाएगी जो क्रिकेट खेल सकते हैं। आपका जो अब इस तरीके से कैंडिड सॉल्यूशन होगा, क्रिकेट के खिलाड़ियों की दुरुस्त तादाद जानने के लिए आप कुछ और तरीके भी इख्तियार कर सकते हैं, जैसा कि हर जमात में जाना और या असातिज़ा से डाटा मवाद हासिल करना। कोई किसी के बारे में किसी वक्त भी सोच सकता है। जैसे कि यहाँ पे इस कैंडिड सॉल्यूशन के अंदर हमने वो देखा है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, मगर वो हर दफ़ा सोच जो है वो जो भी सोचा हुआ आपने ख्याल होगा वो हर दफ़ा दुरुस्त नहीं हो सकता किसी के भी बारे में। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये कैंडिड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी क्लास में तो वो डाटा बिल्कुल ठीक होगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट नहीं हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट ना खेलते हों, या ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स वो में से कोई भी ना खेलता हो, ये भी फ़र्ज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि उन्होंने कहा है ना कि कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं आप, तो उसका ये है कि आप एग्जैक्ट तरीका उसका एस्टीमेट लगाने का ये है कि आप हर एक क्लास में जाएं और वहाँ से मालूम करें कि क्या वहाँ पे वाकई उतने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं।
کچھ تو ایسے بھی کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں کہ جو ان کو بال بھی ہے نا ان کی طرف آ رہا ہو تو وہ بھی ان سے پکڑا نہیں جاتا، اور یہاں پکڑ رہے ہوتے ہیں تو باقی سارے وہ اسٹوڈنٹس آڈینس ہے نا ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ بھائی وہ بال پکڑ رہے ہیں کہ مرغی پکڑ رہے ہیں، کہ وہ جس طرح وہ ان کی چال ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کینڈیڈ سلوشن کا تصور کر سکتے ہیں، مگر ایگزیکٹ تصور بھی نہیں، اس کو ایگزیکٹ ڈیٹا اس کا ساتھ ساتھ سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، یہ مواد حاصل کرنا وہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ اب اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم، سلیکٹنگ دی بیسٹ سلوشن۔ Sometimes we find more than one solutions of a problem and select the best one amongst them. For example, assumes that names of all the students in your school are available on a website, and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods. Look at each name on the website one by one until the name is found or the list is over. Take printouts and search the required name. Copy name, put them in Excel sheet and sort there in alphabetical order. Searching in a sorted list is comparatively easy. اب اس کو اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بہترین حل کا انتخاب۔ کبھی کبھی ہم ایک سے زیادہ حل تلاش کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کے اسکول کے تمام طالب علموں کے نام ایک ویب سائٹ پر موجود ہیں اور آپ کو ایک خاص نام تلاش کرنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ یہ مسئلہ مندرجہ ذیل طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کر سکتے ہیں۔ پہلا نمبر 1 کیا ہے کہ آپ ویب سائٹ پر موجود سب ناموں کو ایک ایک کر کے دیکھیں یہاں تک کہ نام آپ کو مل جائے یا فہرست ختم ہو جائے۔ دوسرا کیا ہے، ان ناموں کا پرنٹ آؤٹ حاصل کریں اور مطلوب نام تلاش کریں۔ نمبر 3 ہے، سارے نام کاپی کریں اور انہیں ایکسل شیٹ میں ڈالیں، ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ ایک مرتب شدہ فہرست میں تلاش نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ just press Ctrl F when the list is available in a web browser. You can type the name to search automatically. صرف اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ صرف کنٹرول F کو دبائیں جب فہرست ویب براؤزر پر موجود ہو، آپ خود کار طریقے سے تلاش کرنے کے لیے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے حل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسے حل کی شناخت کرتے ہیں جس میں ہمیں کم سے کم اقدامات اٹھانے پڑیں یا یہ دوسرے حل سے وہ زیادہ مؤثر لگے۔ اب اس میں جو یہ بہترین حل کا انتخاب ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے جو دیکھا ہے کہ
بیسٹ سلوشن. اب بیسٹ سلوشن کا ہی آگے اس نے بیسٹ سلوشن سے ہی پہلے جو ہم نے وہ دیکھا تھا کہ کینڈیڈیٹ سلوشن. اور کینڈیڈیٹ سلوشن میں تو ہم نے بہت سے خیالات، ایک ہی شخص کے بارے میں بہت مختلف خیالات آپ رکھ سکتے ہیں. اسی کو یہ آگے اس نے بیسٹ سلوشن کے بارے میں کہا ہے. جیسے کہ ڈائیگرام میں اس نے وہ حل کی سطحیں بتائی ہے کہ اچھا، بہتر اور بہترین، یعنی کہ بیسٹ. اچھا کچھ اچھا ہو سکتا ہے، بہتر ہاں کچھ بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور بہترین یعنی کہ وہ دی بیسٹ ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے. تو آپ ویب سائٹ پر جب آپ ناموں کی ایک فہرست دیکھتے ہیں تو اس کو کس طرح یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ اس کو وہ یا تو ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے، یا پھر اس کو فائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ایکسل شیٹ میں سب ناموں کو ڈال کے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ سرچ کر سکتے ہیں. یا الفابیٹیکلی آرڈر میں اگر آپ اس کو ترتیب میں وہ کر کے، تو جیسے کہ پوری لسٹ میں سے عابد کو ڈھونڈنا ہے، تو عابد کتنے اسٹوڈنٹس کا نام ہے ہر ایک کلاس میں سے، تو آپ ایکسل شیٹ میں اگر پورے ناموں کو ویب سائٹ سے آپ کاپی پیسٹ کر لیں تو وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فائنڈ کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ جلدی وہ ڈھونڈ لیں گے کہ عابد کے نام کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اور ہر ایک کلاس میں کتنے ہیں. اور اگر آپ وہ دوسرا میتھڈ استعمال کریں گے کہ نیم بائی نیم، یعنی کہ ایک نام کے بعد دوسرا نام، تیسرا نام پڑھتے جائیں گے، چوتھا نام، تو عابد ڈھونڈتے رہیں گے، تو وہ فائنڈ کرنا بہت وقت لگے گا. آپ کو بہت ایک ہی کلاس میں بھی بہت وقت لگ سکتا ہے. دوسری کلاس میں آپ کو سوئچ کرنا وہ بہت ٹائم کے بعد ہی آپ سوئچ کریں گے. یہ تھا آج کا لیکچر، اور امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. تو اگر نئے لیکچر تک اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.